پہلے ذرا اس کونے سے شروع کرتے ہیں، ایجنسیز پہ بھی آتے ہیں اس کے بعد. اس تمام مسئلے میں کتنا بلیم آپ خود ٹاپ ججز کو دیتے ہیں جو آج یہ معاملے اس حد تک پہنچے ہیں کہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو خط لکھ کے اس کو پبلک کرنا پڑا؟ اس میں جو چیف جسٹسز انوالوڈ ہیں، اور وہ تو ضرور کوتاہی مطلب ہے ورچولی کرمنل نیگلیجنس کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے اطلاع میں آ رہا ہے کہ جج کے رشتہ دار کو الیکٹرک شاکس بھی لگے. ان کی اطلاع میں آ رہا ہے کہ ایک جج صاحب کو اتنا پریشر ان پہ آیا کہ وہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا and he had to be hospitalized. Now these things should have been taken care of on the day-to-day basis. On the day the judge was hospitalized, چیف جسٹس صاحب کو پتا ہوتا کہ میرا ایک جج ہسپتال میں گیا ہے، وہ پوچھنے جاتے اس جج کی تسلی ہوتی، اس جج کا کوئی مورال بڑھتا. وہ جج آج اس طرح نہ کر رہا ہوتا. 6 ججز کے لیٹر میں ہی یہ 6 ججز نہ ہوتے، 5 ہوتے، اور وہ کم از کم اس کا حوصلہ بڑھ گیا ہوتا. یہ چیف جسٹسز are definitely responsible. The Chief Justice of Pakistan is responsible for the security and for the immunity from pressures, outside pressures of all judges, of the lowermost additional sessions judge or senior civil judge or civil judge 3rd class to the senior puisne judge in the Supreme Court. پشاور سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے کوئٹہ تک ہر جج کا ان کے پاس کوئی اگر اس قسم کی کسی سے حادثہ ہو تو ان کو پروٹیکشن کے لیے آنا چاہیے. ان کو اس میں یہ سو موٹو لینا چاہیے. جوڈیشل فیبرک کو یا جوڈیشل سٹرکچر کو اگر کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، پاکستان میں کوئی بھی ہو، کس عہدے پہ ہو، کتنے بڑے عہدے پہ ہو، کتنے مضبوط عہدے پہ ہو. سر وہ تو کل لکھتے ہیں کہ کل والے لیٹر میں کہ جب ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو ڈی جی سی سے بات کر لی ہے، اب نہیں ہوگا. بٹ the things went on, they continued. تو کیا پھر ہمارے جو یہ جو the buck stops where، مطلب کہ I'm just trying to understand کہ چیف جسٹس ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں، اب پتہ نہیں آگے بات کی بھی ہے نہیں کی، وی ڈونٹ نو. ہاں نہیں کی ہوگی، غالب امکان ہے جب وہ تسلی اس قسم کی دیتے ہیں تو بات نہیں کی ہوتی. بات کی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے فیکٹ فگرز، بندہ کون تھا، یہ وہ میں اس کو انکوائری کر کے آپ کو بتاؤں گا، اس کے خلاف ایکشن لے کے. یہ کہا ہوتا دوسرے فریق نے چیف جسٹس کو، لیکن یہ اگر بالکل مبہم رکھا گیا تو پھر تو کوئی بھی بات نہیں ہوئی. پر اتنا برا جو اب ایٹیٹیوڈ ہے، اب آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز کو بھی دیکھنی چاہیے. اس میں ججز کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سپورٹ ہے وہ لائرز ہو سکتے ہیں، پاکستان کے وکلاء. اب پاکستان کے وکلاء ریئیکٹ کرتے ہیں جب کوئی کوئی جج مطلب ہے اصول پہ کھڑا ہو جائے اور انکار کر دے، بینڈ کرنا. اور یہ 6 جج میں سمجھتا ہوں اسی قسم کے ہیروز ہیں. ان کے لیے تمام ججز کو بھی ان کے ساتھ کمراڈری دکھانی چاہیے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر سارے ججز کمراڈری دکھا رہے ہوں، ان کو بیک اپ کر رہے ہوں، کیونکہ یہ تو ان کے ساتھ ظاہر ہے ہوا ہے. شاہ صاحب ایک بات بتائیں، دلیل اس کی سر ایک بات بتائیں اب جیسے ایکسپیکٹڈ تھا پی ٹی آئی ہیز رن اوے ود دا اسٹوری. وہ جیسے آج گوہر صاحب نے کہا، ان کے چیئرمین، انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمام مقدمات جو ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، کوئرژن کے ہیں، فیصلے غلط ہوئے ہیں. ججز نے یہ نہیں کہا کہ ویدر انہوں نے فیصلے بدلے ہیں یا نہیں بدلے، بلکہ ان کے جو لیٹرز آپ پڑھیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پریشر لیا ہے اور وتھ سٹینڈ کیا اور ڈیفائی کیا ہے. کیا اس
تمام ایشو کے بعد وہ قانونی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے جو فیصلوں کی تھی لیٹ سے اگینسٹ عمران خان یا دوسری لیڈرشپ کے خلاف لیگل ٹرمز میں؟ میں پرسیپشن کی بات نہیں کر رہا، لیگل ٹرمز میں۔ لیگل ٹرمز میں ویسے میں عرض کر دوں کہ وہ جو 3 کنوکشنز ہوئی ہیں عمران کی، سائفر کیس میں، توشہ خانہ اور عدت والے کیس میں، جو ویسے ہی ایک بڑا بیہودہ قسم کا پروسیکیوشن ہے، کسی کی کند ذہن کی پیداوار ہے، لیکن جتنے جو بھی ہوئی ہیں وہ تو ویسے ہی سٹینڈ نہیں کریں گی، کوئی ایک بھی سٹینڈ نہیں کرتی۔ اس میں ڈیفنس کو اپنا ڈیفنس دینے کا موقع ہی کسی میں نہیں دیا گیا۔ ایک ٹیم کو کھلا کے اور اس کے سکور 35 ہو گئے اور 10 اووروں میں آؤٹ ہو گئی T20 میں، دوسری ٹیم کو کہا ہے کہ آپ ہار گئے ہو، جس نے بیٹنگ ہی نہیں کی ابھی، اور ڈیفنس ورژن ہی جب نہیں لیا تو کیس کس طرح رہ سکتا ہے؟ اور وہ پروسیکیوشن بھی بالکل، وہ اس وقت زیادہ لمبی ہو جائے گی بات، پر سائفر کو تو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں یہ صفر ہے۔ دیکھنا ہے کہ سائفر میں کوئی ٹاکسک بات ہے کہ نہیں۔ اب ڈونلڈ لو نے اس کو صفر کر دیا اور صفر سے بھی صفر کر دیا۔ ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا ہے، ایسا بیان تو کوئی عمران خان کے حق میں دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ۔ میں چاہ رہا ہوں مجھے اس پہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو ریولیشنز ہوئی ہیں اور یہ جو اتنے سیریس الزامات لگے ہیں، ان کا لیگل فائدہ ہے پی ٹی آئی کو؟ بیکاز کرٹیسزم ججز پہ یہ آ رہا ہے دوسری سائڈ سے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو فائدہ دینے کے لیے عمران خان کو اس موقع پہ یہ لیٹر نکالا ہے تاکہ ایک کویسچن مارک آ جائے، اور یہ تو بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پولیٹیکل گیم ہے، کیونکہ آج وہ میاں داؤد صاحب ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن بھی ڈال دی ہے مانگی، تو انہوں نے اس میں یہ کمیشن ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس معاملے کی انکوائری کرے، لیکن جب آپ ان کی پٹیشن پڑھیں تو وہ پوری ایک سازش قرار دیتے ہیں اس کو ججز کی فار سم پولیٹیکل گینز۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیں، سازش ہوتی کہا جا سکتا تھا اگر یہ لیٹر نمبر 3 اکیلا ہی ہوتا، آج ہی کل ہی یہ ایکسپلوڈ ہوئی ہوتی۔ صحیح بات۔ یہ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے جو ججز لے رہے ہیں، اینڈ دے آر آن ریکارڈ، اینڈ دے ریچ آؤٹ ٹو دی چیف جسٹس، their own چیف جسٹس، اپنے چیف جسٹس on more than one occasion، صحیح بات ہے، اس کو خط لکھتے ہیں، پھر وہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس اپنا مدعا لے کے جاتے ہیں، وہاں جو فیوچر چیف جسٹس ہیں پاکستان کے مستقبل کے، وہ بھی وہاں موجود ہیں، ان سے بھی بات ہو جاتی ہے، وہ بھی چارہ جوئی نہیں کرتے یا کوئی انٹروین نہیں کرتا۔ یہ تو ایک ڈیسپریشن میں آ کے جب پانی سر سے اوپر گزر گیا ہے تب انہوں نے ان 6 ججز نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ دلیرانہ فیصلہ ہے۔